رمضان میں بھی مہنگائی کے عوام پر وار در وار جاری ہیں۔ غذائی اجناس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہو گیا۔ تاجر کہتے ہیں چنا اور دالیں ڈالر مہنگا ہونے کے سبب درآمد کم ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے مہنگی ہوئی ہیں۔ رمضان المبارک میں بڑھتی ہوئی طلب کے سبب ہول سیل میں 12 mm چنا 40 روپے تک مہنگا ہو کر 320 روپے، 9 mm چنا 280 روپے تک ہول سیل میں فروخت ہونے لگا، جبکہ مسور کی دال بھی 30 روپے تک مہنگی ہو کر ہول سیل میں 220 روپے فی کلو تک پہنچ گئی۔ تاجر کہتے ہیں چنا اور دالیں ڈالر مہنگا ہونے کے سبب درآمد کم ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے مہنگی ہوئی۔ ڈالر بڑھنے کی وجہ سے مہنگا ہوا ہے، اوپر سے مال یہاں امپورٹ کسی نے بہت کم ہی کرا ہے اس دفعہ، تو اس وجہ سے چنے مہنگے ہوئے، مسور مہنگا ہو گیا، مسور کی دال مہنگی ہو گئی، اس وجہ سے ہوئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں کچھ سستا نہیں ہے۔ ہر چیز مہنگی ہے، کون سی سستی ہوئی ہے؟ کسی چیز کا ریٹ ہی کمی نہیں، جو بھی پوچھو 2-4 روپے، مطلب مہنگا ہی ہے یہ۔ چنے بھی مہنگے ہیں، چینی بھی مہنگی ہے، ساڑی کوئی بھی سستا نہیں ہے، کچھ فرق نہیں پڑا ہے، وہی جو حال تھا پہلے وہی حال ہے۔ تاجروں کے مطابق درآمد کنندگان کو ریلیف دیا جائے یا ٹی سی پی کے ذریعے غذائی اجناس منگائی جائے تو غذائی اجناس سستی ہو سکتی ہیں۔ کیمرامین فرحان احمد کے ہمراہ بسیم سخا، سٹی 21 نیوز۔ کراچی میں اشیاء ضروریہ فروخت کرنے والوں کی منمانیاں جاری ہیں۔ شہر میں بیشتر مقامات پر دکانوں اور ریڑھی بانوں کے پاس پرائس لسٹ ہی موجود نہیں، جبکہ بعض دکانداروں کا کہنا ہے سرکاری نرخ ناموں پر فروخت ممکن نہیں۔ انتظامی نااہلی یا دکانداروں کی منمانیاں، شہر قائد میں سرکاری نرخ ناموں پر اشیاء ضروریہ کی فروخت شہریوں کے لیے مشکل ہو گئی۔ بازاروں میں اشیاء خرد و نوش کی نرخ برقرار رکھنے کے لیے سرکاری پرائز لسٹ ہوتی ہے، اور اس پرائز لسٹ میں موجود قیمتوں پر اشیاء خرد و نوش کی فروخت کو یقینی بنانا شہری انتظامیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، مگر افسوس ماہ رمضان میں پرائز لسٹ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ پرائز لسٹ سبزیوں کی، پھلوں کی کہیں بھی نہیں، اور جو یوٹیلٹی کی جو ہے وہ بھی نہیں ہے۔ بالکل ہونی چاہیے، کراچی کا شہر ہے اتنا بڑا، اس میں لازمی ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے تو یہ غفلت ہے، میں کہتا ہوں انتظامیہ کی غفلت ہے، لازمی ہونی چاہیے۔ رمضان میں پھل ہو یا گوشت، ہر طرف مہنگائی کا عروج ہوتا ہے، اور ایسے میں عوام کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ریلیف ملے، مگر سب سرکار کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مہنگائی اور ناجائز منافع خوری کو ختم کرے اور بازاروں میں پرائس لسٹ پر اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ محمود ریاض، سٹی 21۔ شہر قائد کے یوٹیلیٹی اسٹور پر بالآخر چینی دستیاب ہو ہی گئے، تاہم شناختی کارڈ کی شرط اور محدود سامان ملنے کے باعث شہری پریشان ہیں۔ کراچی کے یوٹیلیٹی اسٹورز پر چینی کی سپلائی شروع ہو گئی۔ اسٹورز پر چینی 3 ماہ سے غائب تھی۔ چینی سمیت دیگر اشیاء کی خریداری پر عائد شناختی کارڈ کی شرط، آٹے کی قلت اور محدود مقدار میں اشیاء کی فراہمی نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے۔ چینی تو خیر ابھی والدہ تو 85 نہیں 82 کے 83 روپے وہ بوری کے حساب سے والدہ لے گئی ہیں، اب وہ باہر سے لی ہے۔ میرے حساب سے NIC کی کاپی لیں، لیکن اس فیملی کے اگر برتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ کے حساب سے وہ بھی چیک کر کے کچھ راشن بڑھا کے دیں، جتنی فیملی ہے اتنا راشن دیں تو زیادہ بہتر۔ شہریوں کا یوٹیلیٹی اسٹور انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ اشیاء خرد و نوش کی فراہمی کو آسان اور سہل بنایا جائے۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں کے لیے روٹی کھانا ہوا اب آسان، آٹے کی قیمتوں میں 3-5 روپے تک کی کمی واقع ہو گئی۔ ملک میں سیاسی تبدیلی، نئی حکومت کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے۔ شہر میں آٹے کی قیمتوں میں کمی واقع ہو گئی۔ 2.5 نمبر آٹا 5 روپے کمی سے 70 روپے فی کلو، فائن آٹا 5 روپے سستا ہو کر 75 روپے، جبکہ چکی کا آٹا 3 روپے سستا ہو کر 82 روپے پر آ گیا۔ دکاندار آٹے کی قیمتوں میں کمی کی وجہ نئی گندم اور نئی فصل کو قرار دیتے ہیں۔ سستا ہو بھی سکتا ہے کیونکہ نئی گندم آئی ہے، نیا فصل ہے، تو یہ ابھی تک تو یہی ریٹ یہاں اور 2-4 روپے کم ہونا چاہیے۔ آٹا سستا ہونے پر شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ بالکل آٹا سستا ہونا چاہیے، مزید سستا ہوگا تو بڑی اچھی بات ہے۔ صحیح آٹا سستا ہو تو اچھی بات ہے، ہم مزدور بندے کھانے کے پریشان ہیں، کیونکہ آٹا نیچے آ جائے تو اچھی بات ہے۔ صحیح بالکل، ہم مزدور بندے بہت پریشان ہیں۔ تاجروں نے امید ظاہر کی ہے کہ آنے والے دنوں میں آٹے کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان ہے۔ سندھ ایک بار پھر وفاق اور دیگر صوبوں سے بازی لے گیا۔ حکومت سندھ نے سرکاری ملازمین کو عید سے قبل رواں ماہ کی تنخواہ اور پینشن 25 اپریل کو ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سندھ کے محکمہ خزانہ کے سیکرٹری ساجد جمال ابڑو نے تمام صوبائی مالیاتی اداروں کو خط ارسال کر دیا۔ خط میں عید الفطر سے قبل رواں ماہ کی تنخواہ اور پینشن 25 اپریل یعنی پیر کے روز ادا کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ واضح رہے کہ وفاقی حکومت اور دیگر صوبائی حکومتوں نے 27 اپریل کو تنخواہ اور پینشن ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
शहर में समुद्री हवाओं के साथ साथ दिन भर मौसम गर्म और मरतूब रहा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल कराची में गर्मी की शिद्दत मज़ीद इजाफे का इम्कान है और पारा 38 डिग्री तक जा सकता है। अलबत्ता रात के औकात में तेज़ ठंडी समुद्री हवाओं के बायस मौसम खुशगवार रहेगा। आज रात कम से कम दर्जा हरारत 24 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब और चिलचिलाती धूप के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। कराची में माह अप्रैल में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। वज़ीर इत्तलात और मेहनत सिंध सदर पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न सैयद गनी का अपने वीडियो पैगाम में कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जमहूरी और आइनी तरीके से एक नाअहल अवाम दुश्मन और आयन शिकन हुकूमत का खात्मा कौमी असम्बली से हुआ है। इमरान खान ने इस मुल्क के निज़ाम को तहस नहस करने की साजिशों का सिलसिला शुरू किया हुआ था। मज़ीद कहा कि इस वक्त मुल्क के 70% लोगों के वोटों की नुमाइंदगी करने वाली सियासी जमातें हुकूमत में हैं और जश्न मना रही हैं। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न जुम्मे को 3 तलवार क्लिफ्टन पर जश्न नजात मनाएगी। पाकिस्तान में पहली मरतबा एक आइनी और जमहूरी तरीके से एक नाअहल सिलेक्टेड अवाम दुश्मन आइन शिकन हुकूमत का खात्मा पास कौमी असम्बली के जरिए हुआ है और जिस अंदाज में इमरान खान न्याजी ने इस मुल्क के पूरे निज़ाम को तहस-नहस करने की साजिशें शुरू की हुई हैं, लेकिन दूसरी जानिब 70% लोगों के वोटों की नुमाइंदगी करने वाली जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो जश्न भी मना रही हैं, अवाम जश्न भी मना रहे हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची ने 15 अप्रैल बरोज जुमा रात 9 बजे 3 तलवार क्लिफ्टन के मकाम पर एक जश्न निजात का इनेकाद किया है। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस जश्न निजात में शरीक हो। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा होगा और वहाँ कराची के लोग मिलकर एक सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे का जश्न मनाएंगे और पाकिस्तान को आगे लेके जाने की जो काविशें हैं उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। मुर्तज़ा वहाब से जापानी कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बता रहे हैं मुर्तज़ा वहाब से जापानी कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुर्तज़ा वहाब से जापानी कौंसल जनरल की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जापान हमारा दोस्त मुल्क है, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का ये कहना था। पाक जापान ताल्लुकात खुशगवार हैं। जापान ने साइंस और टेक्नोलॉजी में हैरानकुन तरक्की की, ये मुर्तज़ा वहाब का कहना था। आपको बता रहे हैं मुर्तज़ा वहाब से जापानी कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत सिंध ने सिंध सेक्रेटेरिएट के ग्रेड 1 से 4 के मुलाजमीन को ग्रेड 11 में जूनियर क्लर्क्स के ओहदों पर तरक्कियाँ देने का फैसला कर लिया है। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन ने मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले 1 से 4 ग्रेड के नायब कासद, चौकीदार और टेलीफोन ऑपरेटर को तरक्कियाँ देने के लिए वर्किंग पेपर तलब कर लिए हैं। मैट्रिक डिग्री और टाइपिंग में तजुर्बाकार को जूनियर क्लर्क्स के ओहदे पर 11 ग्रेड में तरक्की दी जाएगी। वर्किंग पेपर मौसूल होने के बाद छानबीन की जाएगी। छानबीन के बाद मायार पर पूरा उतरने वालों का टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट पास करने वालों को अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी जाएंगी। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट फैसल का दौरा किया और कैडेट से खिताब में दिफा वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले मुसल्लह अफवाज के शोहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश किया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की आमद पर एयर वाइस मार्शल हुसैन अहमद सदीकी सदर एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट इनका इस्तकबाल किया। मेहमान ख़ुसूसी ने PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट की टीम को फ़ज़ाई जंग के जदीद चैलेंजेस से नब्रो आज़मा होने के लिए आला दर्जे के तालीमी मायार के हुसूल पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर एयर वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में सरबराह पाक बहरिया ने मादरे वतन के दिफा और सलामती के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के किरदार और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत इख्तिताम रहा। कारोबार के दौरान 11.6 अरब रुपए मालियत के सौदे हुए। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ हिस्सेस बाजार में कारोबार का मस्बत आगाज़ हुआ, जबकि कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 318 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद इंडेक्स 40,484 की सतह पर बंद हुआ। हिस्सेस बाजार में कारोबार के दौरान 11.6 अरब रुपए मालियत के 49.4 करोड़ शेयर्स के सौदे हुए। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। रुपया तगड़ा और डॉलर कमज़ोर होने लगा। आज इंटरबैंक में डॉलर मज़ीद 13 पैसे सस्ता हो गया। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज़ ट्रेडिंग के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 13 पैसे की कमी हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक आज डॉलर 181 रुपये 69 पैसे पर बंद हुआ, जबकि गुज़श्ता रोज़ ट्रेडिंग के इख्तिताम पर डॉलर 181 रुपये 82 पैसे पर बंद हुआ था।
اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے منی مارکیٹ سسٹم کو ایک روز کے لیے 163 ارب روپے 50 کروڑ روپے فراہم کر دیے ہیں۔ منی مارکیٹ سسٹم میں سرمایہ کی کمی کا سامنا تھا، جس پر اسٹیٹ بینک نے اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے ایک روز کے لیے 163 ارب 50 کروڑ روپے فراہم کر دیے ہیں۔ فراہم کردہ رقم پر بینکوں کو سالانہ 12.28% کے حساب سے شرح منافع ادا کرنا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے شرح سود میں 2.5% اضافے کے بعد یہ پہلا اوپن مارکیٹ آپریشن ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق بیرون ملک پاکستانیوں نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک ماہ میں ریکارڈ ترسیلات زر وطن بھیجی ہیں۔ فروری کے مقابلے مارچ میں ترسیلات زر 28% اضافے سے 2 ارب 80 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیرون ملک مقیم پاکستانی ورکرز کی ترسیلات زر کی رپورٹ جاری کر دی۔ مارچ 2022 میں بیرون ملک پاکستانیوں نے ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک ماہ میں 2 ارب 80 کروڑ ڈالرز وطن بھیجے۔ رپورٹ کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے جون 2020 سے 2 ارب ڈالرز کی ماہانہ ترسیلات زر بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ مرکزی بینک کے مطابق مارچ کی ترسیلات فروری کے مقابلے 28% زیادہ ہیں۔ مارچ میں سب سے زیادہ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے 67 کروڑ ڈالرز وطن بھیجے۔ عرب امارات سے 51 کروڑ، برطانیہ سے 40 کروڑ اور امریکہ سے 30 کروڑ ڈالرز موصول ہوئے ہیں۔ اشرف خان، سٹی 21۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرزا وہاب سائٹ ضلع غربی پہنچ گئے۔ وزراء کے معاون خصوصی علی احمد جان اور KD حکام بھی ہمراہ تھے۔ مرزا وہاب تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرزا وہاب سائٹ ضلع غربی پہنچ گئے۔ وزراء کے معاون خصوصی علی احمد جان اور KD حکام بھی ہمراہ تھے۔ مرزا وہاب نے تعمیراتی کاموں کا جائزہ بھی لیا۔ مدھو محمدن کی ٹیم نیا ناظم آباد رمضان کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ گروپ بی کے آخری میچ میں نیشنل سوکر سے مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا۔ نیا ناظم آباد فٹ بال گراؤنڈ پر مدھو محمدن اور نیشنل سوکر کے درمیان مقابلہ آغاز سے ہی جارحانہ رہا۔ میچ کا پہلا گول کھیل کے 72ویں منٹ میں نیشنل سوکر کے ارشاد فدائیت نے اسکور کیا، جبکہ 87ویں منٹ میں مدھو محمدن کے شاہ جہاں نے گول کر کے مقابلہ برابر کر دیا۔ 5 منٹ بعد ہی شاہ جہاں کو میچ ریفری نذیر خان نے ریڈ کارڈ دکھا کر گراؤنڈ سے باہر کیا، جس کے باعث آخری لمحات میں مدھو محمدن کو 10 کھلاڑیوں سے کھیلنا پڑا۔ مقابلہ مقررہ وقت میں 1-1 گول سے برابر پر ختم ہوا۔ بہتر گول اوسط کی وجہ سے مدھو محمدن نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ فاتح ٹیم کے کپتان نے جیت پر خوشی کا اظہار کیا اور سیمی فائنل میں بھی اچھی کارکردگی کی امید ظاہر کی۔ سب سے زیادہ میں یہی شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگ نے میچ ون کیا، کہ میچ یہ بہت ٹف میچ تھا، شروع سے لے کر تک نا آخر تک یہ بہت ٹف میچ تھا۔ جو ان لوگوں کو بھی اویل چانس بہت ملے، ان لوگ نے 1 گول اویل کیا، ہم لوگ کو بھی بہت چانس ملے کہ ہم لوگ نے کچھ مسنگ کیا، 1 ہی اویل کیے تھے گول۔ پورا تیاری ہے، میرا دل کا خواہش تھا میں آرمی سے کھیلوں، بیڈ لک شاید میں بھی ہم لوگ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ ون کریں گے، آرمی کے لیے کوالیفائی کریں گے فائنل۔ ٹورنامنٹ ڈائریکٹر ناصر اسماعیل کا کہنا تھا کہ مقابلے زبردست ہو رہے ہیں۔ پروگرام ہمارا بہت سکسیزفلی رن ہے۔ ہم نے جو ڈراز بنائے تھے اس کے مطابق ٹیمیں اپنی اپنی ایفرٹس کر کے آرمی پہنچ چکی ہے گی، شاہد میموریل پہنچ چکی ہے گی۔ آج مدھو کے اندر اور نیشنل سوکر میں سے فیصلہ ہونا ہے۔ اگر مدھو محمدن ڈرا بھی کرتی ہے تو کوالیفائی کر جائے گی۔ نیشنل سوکر کو 100% ون چاہیے۔ شاندار کارکردگی پیش کرنے پر فصیح خان اور حضور بلوچ کو مشترکہ طور پر مین آف دی میچ ایوارڈ دیا گیا۔ 16 اپریل کو مدھو محمدن کا مقابلہ شاہد میموریل بلدیہ ٹاؤن سے ہوگا۔ کیمرامین محمد رمیز کے ساتھ جاوید اقبال، سٹی 21۔ رنگوں سے کھیلنے کا فن ایک آرٹسٹ بخوبی جانتا ہے۔ کراچی کی خوبصورتی میں اضافہ یہاں کے فلائی اوور اور دیواروں پر بنائے گئے فن پارے کرتے ہیں۔ آرٹسٹ ملک حبیب گزشتہ 18 سال ملک کے مختلف شہروں کی دیواروں اور فلائی اوورز کو معروف شخصیات کے پورٹریٹ ہوں، پھول پتیوں اور قدرت کے شاہکار، یا پھر شہر میں جنگل کا سما، شہر کی فلائی اوورز اور دیواروں پر پان کی پیک کے بجائے دلکش فن پارے۔ ملک حبیب گزشتہ 18 سالوں سے شہر کی دیواروں اور فلائی اوورز پر اپنی پینٹنگ سے دلکش فن پارے بناتے ہیں۔ ملک حبیب کہتے ہیں ہمارے لوگ دیواروں کو گندا کر دیتے ہیں جو انتہائی برا تاثر دیتی ہیں، لہٰذا شہری دیواروں کو گندا کرنے کے بجائے ان کی حفاظت کریں۔ لوگوں نے تو جو 2 دن پہلے کام ہوا تھا ابھی وہ دوبارہ سے صفائی ہو رہی ہے، وہ 2 دن میں ایسا لگ رہا ہے جیسے 2 سال پرانا ہے۔ اتنا زیادہ پانی وہ تھوکتے ہیں، پان گٹکا ماوا تھوکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے اور یہ ایسی حرکتیں ان کو زیب نہیں دیتی۔ دیواروں اور فلائی اوورز کو خوبصورت بنانے کے لیے سرگرم کمپنی کے روح رواں کہتے ہیں کہ کراچی بہت خوبصورت شہر ہے، مگر یہاں کے لوگ اس شہر کو خوبصورت نہیں رہنے دیتے۔ فلائی اووروں کو پینٹ کر رہے ہیں، ہمارے فلائی اووروں کا بہت خستہ حالت ہے اس وقت، ان کو ہم نے پینٹ کیا، صفائی جو ہے نا، صفائی کا خاص خیال کے بارے میں لکھا ہے، اور اس کا گورنمنٹ کا جو کلر گرین ہم نے اس کو لگایا۔
गुज़िश्ता कुछ अरसे से कराची की दीवारों पर दर्ज बदनुमा नारों को मिटाकर फन पारे बनाने का काम तेजी से जारी है, जो कि शहर की खूबसूरती में इजाफा करती है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ हादिया नाज, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 21।